اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کی سرکشی اور اس کا گھمنڈ، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پلنا اور فرعون کو اس کے انجام سے بے خبر رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے ذرائع اور اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا اور فرعون کو دعوت دینا، فرعون کا انکار، اور پھر فرعون کو لشکر سمیت سمندر میں غرق کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا بچ کر نکلنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو پھر بغیر کسی لشکر اور سامان کے اسے اٹھاتے ہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا، کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نظر نہیں آتی، مگر بڑے بڑے لشکر اور سامان والے آخرکار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جن کے سر پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی میدان میں مغلوب نہیں ہوتے۔ دوسرا قصہ قارون کا ہے کہ وہ ایک شخص تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا خزانے عطا کیے، اتنے بڑے خزانے کا مالک بنایا کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی، مگر وہ سرکش ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، اسے اپنی ہاتھ کی کمائی سمجھنے لگا، اسے اپنی خوش نصیبی سمجھنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ دنیا کی خوشحالی اور دولت مندی کو ہم فلاح سمجھتے ہیں، مگر حقیقی فلاح کسی اور چیز کا نام ہے۔ انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے۔ دنیا میں مال و متاع کا ملنا حقیقی خوش نصیبی نہیں ہے، بلکہ اصل خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کی آخرت اچھی ہوگی۔ ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے رب کی ذات کے، ہر چیز کو اس کی طرف پلٹنا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ اس صورت میں صادق الایمان لوگوں میں عزم، ہمت اور استقامت پیدا کی گئی، اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلائی گئی اور کفار کو ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا۔ آیت نمبر 1۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی یہ کہ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے، آزمائش لازمی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، کوئی شخص زبانی دعوی ایمان کر کے اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ آزمائش کی بٹی سے گزرنا لازم ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے، امتحان شرط ہے، خطرات، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں۔ سختیاں اور تکلیفیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے لوگ بھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اور کہا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریبی ہے۔ آزمائش وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 14 تا 15 میں نوح علیہ السلام کا قصہ کہ 950 سال ان کے درمیان، قوم کے درمیان رہے، دعوت دیتے رہے۔ آیت نمبر 16 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی دعوت کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان کی قوم کا جواب کیا تھا کہ قتل کرو اور جلاؤ۔ لیکن جن کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے آگ بھی سلامتی بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 39 تا 41 قارون، فرعون اور عوان کا ذکر کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنایا، خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ایسے لوگوں کی مثال مکڑی کی ہے، جیسے عنکبوت اپنا گھر بناتی ہے، مگر سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت میں نماز کی یہ خوبی جو بیان کی گئی ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا وصف لازم ہے، یعنی یہ کہ فحش اور منکر سے روکتی ہے، اور دوسرا اس کا وصف مطلوب ہے، یعنی یہ کہ اس کا پڑھنے والا واقعی فحش اور منکر سے رک جائے۔
جہاں تک روکنے کا تعلق ہے، نماز لازماً یہ کام کرتی ہے۔ جو شخص بھی نماز کی نوعیت پر ذرا سا غور کرے گا، وہ تسلیم کرے گا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے جتنے بریک بھی لگانے ممکن ہیں، ان میں سب سے زیادہ کارگر نماز ہو سکتی ہے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ کی یاد کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں خود مختار نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہے۔ آیت نمبر 56 سے 69 ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اے میرے بندو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ نیک عمل کرنے والوں کی جزا کا ذکر کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، بھروسہ کرنے والوں کے لیے، توکل کرنے والوں کے لیے۔ اور توکل کے لیے بہترین مثال پرندوں کی دی گئی ہے کہ رزق منہ میں اٹھائے نہیں پھرتے۔ دن کو کھا پی کے جب واپس گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں تو چونچ خالی ہوتی ہے، اور صبح جب اٹھتے ہیں اس توکل اور بھروسے کے ساتھ کہ مالک ہے نا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیات کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل تماشا ہے، دل کا بہلاوا ہے۔ اصل زندگی کا گھر تو دارالآخرت ہے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔